قضاء عمری کے دوران نماز کی وصیت کرنا۔ آپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر کسی کی قضاء عمری پڑھنے کے دوران موت آ جائے تو وہ وصیت کر سکتا ہے۔ میں 16 سال کا ہوں، میں بھی قضاء عمری پڑھتا ہوں، اگر میں احتیاط کے طور پہ وصیت کر لوں تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ محمد صاحب کراچی سے۔ آپ 16 سال کے ہیں، انشاءاللہ بھی آپ اللہ نے چاہا تو نہیں مریں گے، اور آپ کے ذمہ نماز بھی 1-1.5 سال کی ہوگی، تو آپ جلدی سے اس کو پڑھ لیں، وصیت نہ کریں۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قضاء عمری کی وصیت کرنا واجب ہے، اور پھر وہ وصیت کے مطابق وارث جو ہے 1/3 مال سے فدیہ نکالیں، تو یہ بھی احتیاطاً کہا جاتا ہے، احتیاطاً۔ تو اصل میں تو روزے کی وصیت ہے، نماز تو پڑھنا ہی ضروری ہے، روزہ بھی رکھنا ضروری ہے، لیکن نہ رکھ سکیں تو اس کی وصیت ہے۔ فدیہ کیونکہ منسوس ہے نا، نماز کو حضرات فقہا نے قیاس کیا ہے روزے کے اوپر، کیونکہ نماز روزے سے زیادہ واجب حکم ہے۔ تو آپ کی عمر کم ہے، میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جلدی سے اس کو نمٹا دیں، وصیت نہ کریں، کیونکہ وصیت میں نا وارثوں کو بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے۔ ایسے کئی واقعات سامنے آئے کہ کئی سالوں کی نمازیں تھیں، اور جو قضاء عمری پڑھنے والا ہے وہ پڑھ رہا نہیں ہے، وصیت کر کے رکھی ہوئی ہے اس نے، اب اس کی وراثت میں 1/3 وراثت نمازوں میں جاری ہے، 1/3 اس میں وارثوں کو ٹھیک ٹھاک نقصان، ایک نقصان تو وارثوں کو یہ ہو رہا ہے کہ وراثت کا ایک بہت بڑا حصے سے محروم ہو رہے ہیں وہ، دوسرا ان کو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پھر وہ کیلکولیشن کر کے اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا 1/3 کو، یہ بھی ایک ٹینشن والا کام ہوتا ہے۔ بعض دفعہ مکان ہے، اب وہ وارث راضی ہیں کہ جی ہم اس مکان میں رہیں گے، وہ سب راضی ہیں آپس میں، اب ان کو اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے مکان بیچ کے روڈ پہ آنا پڑ رہا ہے، تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے۔ روزے تھوڑے سے ہوتے ہیں، محدود ہوتے ہیں، نمازیں تو زندگی بھر کی بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو بڑا آسان بنا لیا ہے آج کل لوگوں نے کہ جی نمازیں پڑھو نہیں، بس وصیت کر کے چلے جاؤ۔ تو اول تو اس طرح وصیت جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ پر نماز واجب ہے، عملاً پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ وہ تو جو رہ جائے تو اس کے بارے میں فقہا بیان کرتے ہیں کہ جو آپ کی کوشش کے باوجود بھی جو نمازیں رہ جائیں تو ان کی وصیت کریں، لیکن اب کئی سالوں کی نمازیں رہ جاتی ہیں، ان کو مذاق بنا لیا لوگوں نے کہ بھی چلو وصیت کر دیں گے۔ ورثہ کا بیڑا غرق ہوتا ہے، وراثت کے بڑے حصے سے بھی محروم ہوتے ہیں، پھر اس کو تقسیم کرنا ایک ٹینشن کا کام ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ کوئی منسوس ہے بھی نہیں، منسوس کا مطلب کوئی قرآن حدیث میں صراحتاً بھی نہیں ہے کہ نمازیں رہ جائیں تو وصیت کرو، تو اس لیے آپ نے اس کو پڑھنا ہی ہے۔ تو اپنے گھر والوں کو اپنے بعد اپنے وارثوں کو ٹینشن میں نہ ڈالیں، جو ٹینشن آپ نے نمازیں قضا کر کے کریٹ کی ہے وہ ٹینشن آپ خود ہی اٹھائیں اور جلدی سے اس کو نمٹا دیں۔ تو میرا مشورہ یہی ہے، مسئلہ تو یہی ہے کہ وصیت کرنا لازم ہے، مسئلہ تو یہی ہے، لیکن کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا سوسائٹی پہ جو اثر ہے وہ بڑا یعنی خطرناک سا پڑ رہا ہوتا ہے، سوسائٹی پہ اثر، وارثوں کو ایک مصیبت میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مشورہ میرا یہی ہے، اور یہ مشورہ بھی ہم نے شریعت کے مزاج سے ہی استنباط کیا ہے، وہ مشورہ یہی ہے کہ آپ اس کو جلدی سے نمٹا دیں، وصیت نہ کریں۔ بس اللہ کی سے امید ہے کہ انشاءاللہ مرنے سے پہلے آپ کی یہ نمازیں مکمل ہو جائیں گی، اور باقی لوگ بھی جن کے ذمہ قضاء عمری ہے نا، وہ قضاء عمری پڑھ کے نمٹائیں اس کو، وصیت کے چکر میں نہ بیٹھے رہیں کہ جی ہم وصیت کر دیں گے۔ وہ تو جب پوری کوشش آپ نے کر لی پھر بھی نمازیں ذمہ میں رہ گئیں، آپ نے پورا زور لگا دیا، تو اس کے بعد آخری درجے میں وصیت کا کہا جاتا ہے، اور وہ بھی 1/3 میں، خوب سمجھ لیں کہ آپ کی ٹوٹل وراثت کا 1/3۔